شکریہ. اشراف الاسلام کلاس 12. السلام علیکم. حضرات، آج کی سامراج نگاری کے پروگرام میں جس مقالہ کے حیث میں جا رہا ہوں وہ ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار. مقدمہ: ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں اور خاص کر علماء کا رول انتہائی اہمیت رکھتا ہے. ساتھ ہی ساتھ مدارس اسلامیہ بھی اس میں شان و شان شامل ہے. جنگ آزادی کی راستہ بہت طویل اور انتہائی دردناک ہے جس کا احاطہ ایک چھوٹی سی مقالہ میں ممکن نہیں. ہندوستان کی آزادی کی ایک سچی حقیقت یہ بھی ہے کہ علماء کرام نے اس جنگ کو جہاد کا نام دیا. آزادی کی تفصیلات: ہندوستان کو طویل جد و جہاد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانی کا نذرانہ پیش کیا. جان محمد کی قربانیاں دی، تحریکیں چلائیں، تختیدار پر چڑھے، پھانسی کے بندے کو ضرورت و حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ بخوبی گلے لگایا. قید و بند کو سہولتیں صحبتیں چھیڑے اور حصول آزادی کے خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے. آخر کر کے ملک سے نکل جانے پر مجبور ہوئے. غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی، تدبیریں کی، رشوتیں دی، لالچ دیے، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کا اصول بڑے پیمانے پر اختیار کیا. پھر مولانا اختلافات پیدا کیے، حقائق کو پیش کیا، آپس میں غلط فہمیاں پھیلائے، تاریخ کو مسخ کیا. انگریزوں نے ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، رحمت اور توبوں کو دستگاہ میں رکھا ہے. ہندوستانیوں پر نہ کی گولیاں چلائی، ستی ہوئی ریت سنا کر باہر پھینکا، مگر ان کے ظلم و ستم کو روکنے اور غلامی کو گردن سے نکالنے کے لیے بہت مجاہدین نے آزاد ہونے کا مقابلہ کیا اور ملک کو آزاد کر کے ہی اطمینان کا احساس کیا. ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا حصہ قدرتی طور پر بہت ہی ممتاز نمایاں رہا ہے. انہوں نے جنگ آزادی میں قائد اور علماء کا پارٹ ادا کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے ابتدا مسلمانوں سے محروم ہونے کا دکھ اور درد مسلمانوں کو ہوا. انہیں حاکم سے بننا پڑا، اس کی تقریر کا دکھ تھا. وہ غلامی سے آزادی کی اصل لڑائی بھی انہیں کو لڑنی پڑی. انگریزوں سے باقاعدہ منظم جنگ نواب سراج الدولہ کے اعلیٰ خان نے 1754 میں کی اور ان کو شکست دے کر کلکتہ کا ڈائمنڈ ہاربر اور فورٹ ولیم انگریزوں کا مرکز تھا. علاء خان نے فورٹ ولیم پر حملہ کر کے انگریزوں کو بھگایا. انگریز ڈائمنڈ ہاربر پر پناہ لینے پر مجبور ہوئے. علاء خان کے بعد ان کے نواب سراج الدولہ حاکم ہوئے اور اس طرح محسوس کیا کہ انگریزوں کے ملک پر آہستہ آہستہ حاوی ہونے ہیں اور ان کو ملک سے نکالنا ضروری ہے. اس نے حوصلہ اور حکمت سے انگریزوں کو شکست دینا چاہا مگر ان کا دربار شاہ جسوں کا اڈا بن گیا تھا. اس لیے انہیں شکست ہوئی اور 1757 میں برٹش فوج نے ان کے دارالسلطنت مرشد آباد میں انہیں شہید کر دیا. تاریخی صفحات میں بلوچستان کی جنگ 1757 اور بکسر کی جنگ 1764 کی تفصیل موجود ہے. یہ جنگ ہندوستانیوں کی شکست پر ختم ہوئی. اس کے بعد انگریز بنگال، بہار اور اڑیسہ پر پوری طرح حاوی ہو گئے. جنگ آزادی میں حیدر علی اور ٹیپو سلطان کا کردار. ٹیپو سلطان کے ذکر کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری ہوگی جو مستقل انگریزوں کے لیے چیلنج بنا رہا. حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 4 جنگیں کی. ٹیپو سلطان 1782 میں حکمران ہوئے اور 1783 میں انگریزوں سے ٹیپو کی پہلی جنگ ہوئی اور انگریزوں کو شکست ہوئی. یہ جنگ 1784 میں ختم ہوئی. یہ میسور کی دوسری جنگ کہلاتی ہے. جنگ آزادی میں شاہ ولی اللہ اور ان کے شاگردوں کا کردار. ٹیپو سلطان کی شہادت میں ہزاروں افراد کے قتل کے بعد ملک پر برطانوی اثرات بڑھتی چلی گئی. انگریز سیاسی اثرات بڑھانے اور ساتھ ہی ساتھ مشاہدے بھی بڑی تعداد میں تباہ کیے گئے. ان کوششوں کے ساتھ دہلی میں ایک تحریک وجود میں آئی جس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلی میں 1762 میں تھے. ان کے وفات کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلی میں 1734 میں تھے. اپنے والد کی تحریک کو بڑھایا اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے 1803 میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور خطبہ کیا جس میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا گیا. شاہ ولی اللہ کے شاگردوں نے اس تحریک کو 1857 تک چلاتا رہا اور انگریزوں نے اس تحریک کو وہابی تحریک کا نام دیا. انگریزوں کے خلاف علمی مطالبات کرنے میں علماء کا خدمات. 1857 میں شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمہ اللہ ان کے شاگردوں کی محنت رکھلائی اور 1857 میں علماء کرام کی ایک جماعت تیار ہوئے. ان میں مولانا احمد اللہ شاہ محمد رافی رحمہ اللہ، مولانا رحمۃ اللہ، مولانا فضل خیر آبادی، مولانا سرفراز رحمہ اللہ شامل تھے. تاریخ گواہ ہے کہ حادثہ بالاکوٹ کے بعد جب اداسی چھا گئی، جماعت کا قدر ہو گیا، اچھوں کی قدر لٹکا گئے. طریق حاضر جہاد کا سارا کام نمبر ہو جاتا لیکن عظیم آبادی پٹا اللہ صاحب پوری ایک گرتا ہوا عالم جہاد کو اپنا خیال اپنے سینے سے لگا رکھا. خواجہ رشید جان کو اپنے خون جگر سے اس انداز سے سیکھا آپ یعنی کہ ہزاروں مرد مجاہد پھر سے آپ آزاد ہو جائے، پیدا ہو جائے. صحابت کے میدان میں مولانا غلام آزاد
हिंदुस्तानियों के दिल में आज़ादी की लहर दौड़ाई। इसी वजह से आपको बार बार जेल का मुंह देखना पड़ा। आखिरकार मुल्क को आज़ाद करके ही इत्मीनान का सांस लिया। इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाने के लिए हमने अपनी जवानी के बेहतरीन खून लगा दिए, और जब मुल्क इंग्रेज के कब्जे में चला गया, आज़ाद कराने के लिए 200 साल तक हमने कभी जद्दोजहद की, और रगों में दौड़ने वाले खून से इस मुल्क की आबियाँ रखी। हमें डराया गया, हमें सताया गया, हमें बहुत धूपे पानी में डाला गया, जंजीर के खाते बंद करके तंबूर में डाला गया, जेल खानों को हमसे आबाद किया गया, काला पानी का सजा हमें दी गई, लेकिन हमने हिम्मत ना हारी, इसलिए कि हम हिंदुस्तानी थे। हिंदुस्तानी की हिफाजत की तालीम हमारे मज़हब में दी थी, हमारी कुर्बानियाँ राय ना नहीं गई, और 1947 में मुल्क आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद इस मुल्क का कानून बना, जमहूरियत का बलादस्त कायम हुई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हो गए भाई भाई। उसके बावजूद मादर वतन का सोतेला बेटा जैसा सलूक हमारे भाइयों ने हमारे साथ क्यों किया? हुकूमत से बेदखल क्यों किया गया? तालीम और सियासत में पढ़ने का मौका क्यों नहीं दिया गया? मुसलमान तरक्की ना कर इसके हर पर क्यों अपनाया गया? आज़ादी के 69 साल गुजर जाने के बाद हमारे मसले क्यों नहीं हल किए गए? वो हक दिया गया जो एक मुहाजिर को दिया जाता है, हमने अपना अमल के बाद देखी, और अपने बच्चों का अमल का पाठ उठाया, तो हमारे भाइयों ने हमारे इल्जाम तराश न किए, और शख्स की देश में से हमें क्यों देखा जा रहा है? और दहशतगर्द के नाम पर मुसलमान गरीब बच्चों और नौजवानों को नाजायज मुकदमा में फंसाया गया, ताकि हिंदुस्तान के मुसलमान खौफ और डर के सहारे अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए। इतनी सारी कुर्बानियां देने के बावजूद हमारे भाइयों ने हमें दिया तो क्या दिया तो बाप की मस्जिद में शहादत का जख्म दिया, और तहोस की पैरी का दर्द दिया, गुजरात के उस्ताद दर्दनाक खून की सही जिंदगी की तारीफ दिया, जिसको हम कभी भी भुला नहीं सकते। जब मुल्क में फसाद होते हैं तो नुकसान सभी का होता है, और फसाद के लपेट में सभी आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जब भी फसाद होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही का जान और माल को नुकसान होता है। उन्हीं की जान और माल को इज्जत